اسرائیل میں رہنے والے یہودی دجال کا انتظار کیوں کر رہے ہیں، اور اس دجال کا جس دجال کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دجال جب پیدا ہوگا تو وہ پوری دنیا میں کوہرام مچا کے رکھ دے گا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گا۔ اور اس دجال کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ وہ یہودیوں میں سے نکلے گا، یعنی وہ یہودیوں میں ہی پیدا ہوگا، اور وہ پیدا ہو کر پوری دنیا کے اندر چند مقامات، 3 مقامات چھوڑ کر ملک شام اور ارض طیبہ اور ارض کعبہ یعنی مکہ چھوڑ کر پوری دنیا میں وہ کوہرام مچا کے رکھ دے گا، یاجوج ماجوج نکل آئیں گے۔ تو یہ جو دجال ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا پاور اور اتنی طاقت عطا فرمائے گا کہ یہ ایک ہاتھ پہ جنت رکھے گا، ایک ہاتھ پہ جہنم رکھے گا، لیکن وہ جنت ریئل جنت نہیں ہوگی، بلکہ وہ دکھائے گا کہ میرے ہاتھ پر جنت ہے، ایک ہاتھ پہ جہنم ہے، اور وہ اعلان کرے گا کہ میں خدا ہوں، مجھے خدا مانو، میں زمین کا خدا ہوں، مجھے خدا کہو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان جائیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر، آپ کی ذات پر، آپ کی بات پر، آپ کے کلام پر، کہ آپ نے یہاں تک بتا دیا کہ اس کے ماتھے پر کاف، فا اور را بنا ہوگا، یعنی کافر، اور وہ ایک آنکھ اس کی ہوگی جو بیچ میں ایک اس کی آنکھ ہوگی۔ اور آقا علیہ السلام نے یہاں تک اس کی پہچان بتائی اور پیشن گوئی بتائی۔ پھر جب وہ نکلے گا وہ یہودیوں میں سے ہی ہوگا، اور یہودی انتظار کیوں کر رہے ہیں میں ابھی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو وہ اعلان کرے گا کہ مجھے خدا مانو، تو جو لوگ خدا اس کو مان لیں گے تو وہ ان کو اپنی جنت میں ڈالے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اس کی جنت ہوگی نا، جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں دجال نے اٹھا کے جنت میں ڈال دیا، وہ باہر سے جنت ہوگی، اندر سے حقیقتاً وہ جہنم ہوگی، اور جس میں بائیں ہاتھ والے میں ڈالے گا، پھینکے گا اور کہے گا کہ لو تم نے نہیں مانا، تم جہنم میں جاؤ۔ تو جب وہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ شخص ختم تو فوراً ہو جائے گا، وہ شہید ہو جائے گا، لیکن وہ جو جہنم اس کی ہوگی حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ آخری بالکل وہ دور ہوگا جب اس کے بعد پھر قیامت ہی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، اور پھر اس کے بعد ایک صحیح دور آئے گا، پھر سب ختم، پھر قیامت۔ تو حضرت ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دجال مردوں تک کو زندہ کرے گا، مردے زندہ کر کر کے دکھائے گا کہ لو یہ تمہارے باپ کو میں نے زندہ کر دیا، تمہارے فلاں دادا کو میں نے زندہ کر دیا۔ قبروں سے نکل نکل کے لوگ اپنے گھر والوں سے بات کریں گے، مردے اٹھ اٹھ کر، تو لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ تو موت اور زندگی کا بھی مالک ہے، لاؤ اسی کو ہم خدا ایکسیپٹ کر لیں۔ یہاں تک کہ وہ بارش برسائے گا، جہاں چاہے گا برسے گی، جہاں چاہے گا نہیں برسے گی۔ اچھا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ طاقت عطا فرمائے گا، جیسے شیطان کو طاقت دی ہوئی نا، شیطان کو طاقت دی، کیا طاقت دی کہ وہ انسان کو بہکاتا ہے، انسان کو برگلاتا ہے، انسان کے مائنڈ میں خیالات ڈالنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہوئی ہے، قدرت ہے۔ تو جیسے اس کو طاقت دی ہے تو دجال کو ایسے اس سے زیادہ طاقت دی جائے گی۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو بتا دیا کہ دیکھو اس کے بہکاوے میں مت آنا، کیونکہ وہ ایسا ایسا کرے گا۔ اب کوئی ہم میں سے دجال کا سامنا ہو جائے تو ہم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، کوئی نہیں مانے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس پر ہمارا ایمان ہے، جن پر، انہوں نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ اس کی بات مت ماننا، اور وہ اس طرح کا شخص ہوگا۔ لیکن یہودی جو ہیں وہ اس کا انتظار اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ جو بیت المقدس مسجد اقصیٰ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اپنے کنٹرول میں کر لے گا اور مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گا۔ تو وہ مسلمانوں پر جب ظلم و ستم کا پہاڑ توڑے گا، اور یہودیت کی جنگ مسلمانوں سے ہے، یہودی مسلمانوں سے خوش نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ جب مسلمانوں کے اوپر اٹیک کرے گا، مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گا، تو یہودی اس کا سپورٹ کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے، اس کی بات مانیں گے، اور وہ اس کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسیحا آئے گا اور آ کر ہمیں ہمارے حق دلائے گا، ہمیں ہمارے خاطر آ کے مسلمانوں سے جنگ کرے گا، لڑے گا۔ اب یعنی اس کے ظلم و ستم کو وہ لوگ ایکسیپٹ کیے ہوئے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ وہ دجال یہودیوں میں سے نکلے گا، اور اس کی بات کو نہ ماننا اور اس کے پیروکار مت ہونا، کیونکہ وہ جھوٹا کافر انسان ہوگا، اور اس کے جنت اور جہنم سے مت گھبرانا۔ وہ ایک تھوڑے سے وقت کے لیے ہوگا، پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوں گے، جو واقعی جن کو مسیح کہا جاتا ہے، جو قوم کے لیے، دنیا کے لیے ایک مسیحا بن کر آئیں گے۔ حضرت امام مہدی پیدا ہوں گے، اور یہ دونوں مل کر دین پر محنت کریں گے، دجال جیسے فتنے کو ختم کریں گے،
یاجوج اور ماجوج کو ختم کریں گے، پوری دنیا میں ایک امن و امان کا ماحول پیدا ہو جائے گا ان کی برکت اور ان کی محنت سے۔ اور یہ وقت جو ہے بس قرب قیامت ہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان تمام بڑے بڑے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور دجال کے فتنوں سے، یاجوج اور ماجوج کے حیوانیت سے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔